بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ جمال ARY ٹیم کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں آج کی خبر کی طرف۔ پاکستان کا ایک سیاستدان ایسا ہے جس کے بیٹے کے پاس دبئی کے اندر 52 لگژری ولاس موجود ہیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر شہباز شریف کا بیٹا باپ سے بھی زیادہ امیر ہے؟ اسی طرح پاکستان کے ایک اور پولیٹیشین کے بیٹے کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے کہ اس پر ایک نیا ملک بنایا جا سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو پاکستان کے امیر ترین بیٹوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے والدین کے ساتھ پیسہ لوٹ کر ملک پاکستان کو تو بھکاری بنا ہی دیا ہے، مگر خود کو کروڑ پتی، ارب پتی اور کھرب پتی بن چکے ہیں۔ پاکستانی سیاستدانوں کے بگڑے شہزادے کون کون سے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بہرحال ویڈیو کے آغاز سے قبل اتنا کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو میں جتنی بھی انفارمیشن دی گئی ہیں وہ سب مختلف نیوز آرٹیکلز اور میڈیا ہاؤسز کی پبلش کردہ رپورٹ سے لی گئی ہیں، لہٰذا ویڈیو میں بتائی گئی کسی بھی بات کو دل پر نہیں لیجیے گا۔ اسحاق ڈار کئی بار پاکستان کے فائنانس منسٹر یعنی وزیر خزانہ رہنے والے اسحاق ڈار، جو کہ نواز شریف کے سمدی بھی ہیں۔ ان کے دو بیٹے ہیں جن کے نام علی اور حسنین ڈار ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اسحاق ڈار جیسا لٹیرا باپ فائنانس منسٹر ہو تو آخر بیٹوں کو فائنانس کے مسائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کے بیٹے علی ڈار نواز شریف کے داماد بھی ہیں۔ یہ پولیٹیکل اور گورنمنٹ پاور تو ان دونوں بھائیوں کے پاس ہے ہی، لیکن اصل کہانی ہے دولت کی۔ یہ دونوں بھائی HDS گروپ کمپنی کے مالک ہیں جو کہ دبئی میں بیسڈ ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ HDS کمپنی کے پاس $9 بلین کے ایسٹ موجود ہیں، جبکہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار اس کمپنی کے CEO ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسحاق ڈار کے بیٹوں کے پاس دبئی میں کل کتنے اثاثے ہیں۔ سب سے پہلے تو حمزہ جمیل لیک کے قریب ان کے 39 منزلہ بلڈنگ ہے جس کا نام HDS ٹاور ہے۔ اس کے علاوہ ان کی 2 بلڈنگز دبئی کے انٹرنیشنل سٹی میں بھی موجود ہیں۔ مور اور شیخ زاید روڈ پر بھی ان کی ایک سن اسٹار نامی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بزنس ٹائکون دبئی کا سب سے بڑا ریٹنگ کار کا بزنس بھی رن کرتے ہیں، جن میں لمبرگینی، فراری، بینٹلے، بگاٹی اور دنیا کی ہر طرح کی لگژری گاڑیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے خفیہ کاروبار ہیں۔ اب آپ کو خود اندازہ لگا لیں کہ اتنی دولت کے ساتھ ان کا اپنا لائف سٹائل کیسا ہوگا۔ اور ملک پاکستان میں ان کی لوٹ مار کا یہ حال ہے کہ ان کے والد اسحاق ڈار پر $14 ملین کے منی لانڈرنگ اور درجنوں کرپشن ریلیٹڈ کیسز ہو چکے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی بھی ان کا کچھ بگاڑ سکا ہو، کیونکہ ملک پاکستان کا سارا سسٹم ہی یہ بگاڑ چکے ہیں۔ اسد محمود یہ پاکستان کے سدا بہار لیڈر مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہیں۔ ان کے ابا جان یعنی مولانا فضل الرحمان پاورفل اور امیر ہیں، لیکن اسد محمود خود بھی ایک پولیٹیشین ہیں۔ یہ PDM کے دور حکومت میں پاکستان کے کمیونیکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ موجودہ جماعت علماء اسلام کی پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ آفیشیلی طور پر تو ان کی انکم ٹیچنگ کے ذریعے ڈکلیئر کی گئی ہیں، جو کہ پولیٹک پیکی کے مطابق 2,76,000 روپے بند تھی۔ لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ اسد محمود نے حال ہی میں بیرون ملک کا ایک دورہ کیا تھا جس میں پاکستانی 84 ملین سے زیادہ کا خرچ آیا تھا۔ تاہم اگر ان کے اثاثہ جات کی بات کی جائے تو یہ اپنے والد کی جائیداد کے وارث ہیں۔ نیب کے مطابق مولانا فضل الرحمان 1 بلین ہیں اور یہ کئی شوگر ملز کے مالک ہیں۔ اگر آپ ان کی زمینوں کے بارے میں سنیں گے تو شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ نیب کی تحقیق کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے پاس پورے پاکستان میں 1000 کنال سے بھی زیادہ کی زمینیں موجود ہیں، اور ان کے ایک گاؤں کا گھر ہی 100 کنال سے زیادہ زمین پر بنا ہوا ہے۔ ان کا لائف سٹائل دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ اسد محمود نہ صرف اپنے والد کے اربوں روپے کی جائیداد کے وارث ہیں بلکہ یہ اپنے والد کی طرح پاکستان کی سدا بہار سیاست میں بھی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ کریں بھی کیوں نہ، کیونکہ اگر پیسہ اور پاور دونوں ہی عروج پر ہوں تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔
بلاول بھٹو آصف علی زرداری کی اولاد۔ بلاول بھٹو کو تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے، جس بچے کے امی ابو، نانا نانی اور دادا سارے کے سارے ہی سیاستدان ہو۔ اس سے آپ سب کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ بلاول کو تو دولت اور پاور دونوں ہی گٹے میں مل گئے تھے۔ بلاول پی ڈی ایم کے دور حکومت میں پاکستان کے فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ اگر بلاول بھٹو کی ویلتھ کی بات کی جائے تو وہ ہم سب کی سوچ سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ آفیشیلی طور پر ان کے ڈکلیئر اثاثہ جات کی ویلیو $5 بلین سے بھی زیادہ ہے، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ لاہور بحریہ ٹاؤن میں موجود 200 کنال کا صرف ان کا ایک بلاول ہاؤس ہے، 5 بلین سے زیادہ کی ویلیو رکھتا ہے۔ پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں، بلکہ یہ بلٹ پروف اور بم پروف بھی ہے۔ اس کے علاوہ بلاول کے پاس 24 پراپرٹیز اور بھی ہیں، جن میں دبئی کے 2 منشز، کمرشل اور ایگریکلچر زمینیں اور دیگر پراپرٹیز شامل ہیں، جبکہ برطانیہ میں موجود ان کا محل اپنی ایک الگ ہی داستان رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دبئی کے اندر 22 جگہوں پر انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ بلاول بھٹو کی صرف سیکیورٹی کا خرچہ ہی 37 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ یہ سب تو ان کے ڈکلیئر اثاثہ جات تھے، لیکن ان آفیشیلی 2018 میں حقیقت سامنے آئی کہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو نے $33 ملین کی منی لانڈرنگ کی۔ اس بندے کے پاس اصل میں کل کتنی دولت ہے، آپ اور میں اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور ابھی حال ہی میں کراچی کے ایس ایس پی راؤ انور الحق نے زرداری کے بارے میں 7 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام بھی لگایا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی ایک کہانی نہیں، بلکہ اس طرح کی کئی داستانیں موجود ہیں جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں۔ حمزہ شہباز پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے بیٹے ہیں۔ یہ بندہ صرف شہباز شریف کا بیٹا ہی نہیں بلکہ خود بھی پنجاب کا چیف منسٹر رہ چکا ہے۔ آج کل تو حوالدار کے بچے بھی قابو میں نہیں آتے، جبکہ حمزہ کے ابو تو پھر بھی پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حمزہ شہباز اپنے والد شہباز شریف سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ ویسے تو ان کے ڈکلیئرڈ اثاثہ جات کی ویلیو 411 ملین سے بھی زیادہ ہے، لیکن 2019 کی نیب رپورٹ کے مطابق جب نون لیگ کی حکومت تھی تو حمزہ کے اثاثہ جات میں اچانک سے 200% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈیلی ٹائمز کے مطابق حمزہ شہباز کے لاہور میں 12 کمرشل پراپرٹیز اور 670 کنال جگہ ہے۔ اس کے علاوہ اس بندے کی 21 شوگر ملز اور ٹیکسٹائل ملز ہیں، اور یہ سب وہ اثاثہ جات ہیں جو کہ حمزہ شہباز نے حکومت پاکستان کو ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حمزہ اور ان کے والد شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا ایک کیس کیا گیا تھا، جس کے مطابق انہوں نے 16 بلین سے زیادہ پیسہ ملک سے باہر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ حمزہ شہباز کی پاکستان میں ہی نہیں بلکہ لندن میں بھی پراپرٹیز موجود ہیں، اور ان فلیٹس کی ویلیو £1 ملین سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حمزہ شہباز صرف خود ہی نہیں بلکہ ان کی 2 بیویاں بھی بہت زیادہ امیر ہیں۔ ان کی بیگم نصرت کے پاس جو گھر ہے، صرف اس کی قیمت ہی 370 ملین سے زیادہ ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں اگر کسی شخص کا باپ گورنمنٹ آفیسر ہو تو اس کی فیملی اور اسپیشلی بیٹے پورے پاکستان کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کی ماں، نانا اور تقریباً پورا خاندان ہی ملک پر حکومت کر رہا ہو تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ایسے بندے سے زیادہ مزے بھلا اور کون کر سکتا ہے۔ جنید صفدر مسلم لیگ کے بانی نواز شریف کے گرینڈ سن یعنی بھتیجے اور مریم نواز کے بیٹے ہیں۔ پیسے تو جنید صفدر ابھی تک سیاست سے دور ہیں، لیکن ان کی والدہ مریم نواز نے ان کو پوری لائف میں کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنید نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، جبکہ ان کے ابا جان کیپٹن صفدر بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ مگر اس کے باوجود جب جنید کی شادی ہوئی تو یہ پاکستان کی سب سے مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس شادی میں جنید نے جو شال پہنی ہوئی تھی، صرف اس کی قیمت میں 50 لاکھ روپے تھی۔ اس شادی پر مریم نواز نے اپنے بیٹے کو 140 ملین کی مرسیڈیز کار بھی گفٹ کی تھی، لیکن حیران کن طور پر یہ شادی طلاق کی صورت میں اپنے اختتام کو بھی پہنچ چکی ہے۔
اس کے علاوہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جنید کی فائنینشیل لائف بالکل سیکرٹ ہے۔ ARY نیوز کے مطابق پینڈورا لیکس نے جنید کی 5 آف شور کمپنیز ایکسپوز کی تھی۔ اس کے علاوہ مریم نواز کی لندن پراپرٹیز پاکستان میں 1506 کنال زمین اور اربوں روپے کے وارث اکیلے جنید ہیں۔ اس طرح جنید صفدر کے آنے والے تقریباً 14 نسلوں کو فائنینس کی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پاکستانی سیاستدانوں کی اولادیں پاکستان کو بیچ کر کھا چکی ہیں، لہٰذا اگر آپ جہانگیر ترین علیم خان، شاہ محمود قریشی اور بہت سے دوسرے سیاستدانوں کے بیٹے بیٹیوں کے اثاثوں اور ان کے ناجائز کاروبار کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔